بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اردو جماعت نہم کے لیے قومی نصاب 2022-2023 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن، وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد۔ آج ہم حصہ نظم میں سے سبق نمبر 4 محنت کی برکات پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم حاصلات تعلم ہے۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ اجالا، روشنی، غافل جسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ ہو، نہال، پودا، پیڑ، نجار، لکڑی کا کام کرنے والا ترکھان، حلاج، روئی دھننے کے پیشے سے تعلق رکھنے والا دھنیا، نوع اقسام یا قسم، بیگار بغیر اجرت کے کام، فراغت فرصت، مرجع خلق ساری خلقت کا ٹھکانہ یا مرکز، گلستان باغ چمن، ابو الوقت حاکم وقت صوفی کامل، کسب ہنر ہنر حاصل کرنا۔ اب ہم اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ بند نمبر 1 اس کا پہلا بند ہے۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ تشریح: مولانا الطاف حسین خالدی اردو کے پہلے قومی شاعر ہیں۔ انہوں نے شاعری کے موضوع میں اضافہ کیا اور شاعری کو بامقصد بنانے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ قومی، اخلاقی، مذہبی اور تعلیمی موضوعات کے ساتھ ساتھ انہوں نے غزل کے روایتی رنگوں کو بھی اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ سادگی، سچائی، مقصدیت آپ کے خاص رنگ ہیں۔ اردو شاعری کو ایک نیا رخ عطا کرنے کے سلسلے میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ وہ بلا شبہ جدید غزل کے بانی بھی ہیں۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، حالی کی شاعری میں متانت، سنجیدگی اور تاثیر ہے۔ وہ دبستان دہلی کے نمائندہ شاعروں میں سے ہیں۔ حالی پہلے بند میں فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے محنت اور مشقت کو اپنی عادت بنا لیا اور خوب محنت کرتے ہیں، انہی لوگوں کو آخرکار اس دنیا میں بڑائی اور عظمت ملتی ہے۔ محنت کے بغیر کسی شخص نے آج تک نہ کبھی عزت حاصل کی اور نہ ہی کبھی اسے کوئی فضیلت ملی، اور نہ کبھی ایسا شخص حکمرانی حاصل کر پاتا ہے۔ حالی فرماتے ہیں کہ باغ میں جتنے بھی پودے ہیں وہ سب آہستہ آہستہ پروان چڑھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے جو انسان بھی ترقی کر کے اعلیٰ عہدوں پر پہنچے ہیں، وہ ان سب کی محنت کا ہی ثمر ہے۔ بقول حالی، برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری، جہاں دیکھیے فیض اسی کا ہے جاری، یہی ہے کلید در فضل باری، اسی پر ہے موقوف عزت تمہاری، اسی سے ہے قوموں کی آبرو سب، اسی پر ہے مغرور میں اور تو سب۔ بند نمبر 2 دوسرا بند ہے۔ نہ بو نصر تھا نو میں ہم سے بالا، نہ تھا بو علی کچھ جہاں سے نرالا، طبیعت کو بچپن سے محنت میں ڈالا، ہوئے اس لیے صاحب قدر والا، اگر فکر کسب ہنر تم کو بھی ہو، تمہیں پھر ابو نصر اور بو علی ہو۔ تشریح: مولانا الطاف حسین خالدی اردو کے پہلے قومی شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کے موضوع میں اضافہ کیا اور شاعری کو بامقصد بنانے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ قومی، اخلاقی، مذہبی اور تعلیمی موضوعات کے ساتھ ساتھ انہوں نے غزل کے روایتی رنگوں کو بھی اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ سادگی، سچائی، مقصدیت آپ کے خاص رنگ ہیں۔ اردو شاعری کو ایک نیا رخ عطا کرنے کے سلسلے میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ وہ بلا شبہ جدید غزل کے بانی بھی ہیں۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ،
حالی کی شاعری میں متانت، سنجیدگی اور تاثیر ہے۔ وہ دبستان دہلی کے نمائندہ شاعروں میں سے ہیں۔ حالی اس بند میں فرماتے ہیں کہ بو نصر، جن کا پورا نام شیخ ابو نصر عبداللہ بن علی سراج توسی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ہمارے جیسا ہی ایک انسان تھا۔ ایران کے مشہور صوفی، فقیہ اور محدث تھے۔ اس کو فقہ بھی پڑھتے ہیں۔ فقہ ہوتی ہے کہ مختلف مسائل کے ساتھ جو بحث کرتے ہیں دین اسلام کے مطابق، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ انہیں طاؤس الفقراء اور صاحب الماء کہا جاتا ہے۔ صاحب الماء کہا جاتا ہے۔ آپ نے زہد اور پارسائی میں بہت شہرت حاصل کی۔ وہ نہ ہی شاہ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا کے انوکھے انسان تھے جو کہ حدیث، فقہ، صرف و نحو، تفسیر میں اعلیٰ قابلیت کے حامل تھے۔ عربی و فارسی زبان میں عبور حاصل تھا۔ آپ تحصیل علم سے فارغ ہو کر رشد و ہدایت میں مشغول ہوئے۔ دہلی کے حکمران علاء الدین خلجی اور جلال الدین خلجی آپ کے مریدین تھے۔ حالی کہتے ہیں کہ یہ دونوں نامور ہستیاں اس لیے معزز و معروف ہوئیں کیونکہ انہوں نے بچپن ہی سے محنت کو اپنا شعار بنا لیا تھا۔ محنت کر کے انسان زندگی کے ہر میدان میں کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے اشخاص بلندی پر پہنچے وہ اپنی محنت اور بے شمار سختیاں جھیل کر اس قابل ہوئی کہ دنیا کے عظمت و عزت اور ناموری کے پرچم کو چھو سکیں، اس قابل ہوئے۔ شاعر کہتا ہے، اگر تمہارے اندر بھی محنت مشقت کرنے کا جذبہ موجود ہے تو تم بھی خود کو بو نصر اور بو علی سے کم نہ سمجھو۔ دنیا میں محنت کے بغیر کوئی بھی عزت و تکریم حاصل نہیں کر سکتا۔ صرف محنتی شخص ہی پستی سے بلندی کا سفر طے کر لیتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو دنیا میں کرتے ہیں محنت زیادہ۔ آگے بند نمبر 3 ہے، اسی طرح یا اہل بیت ہیں جتنے، کمر بستہ ہیں کام پر اپنے اپنے، جہاں کی ہے سب دھوم دھام ان کے دم سے، فقیر اور غنی سب طفیل ہیں ان کے، بغیر ان کے بے ساز و سماع تھی مجلس، نہ ہوتے اگر یہ تو ویراں تھی مجلس۔ یہ سب کا جو انٹرو ہے سارے شعروں کا ایک جیسا ہے۔ یہاں تک جب بھی پیپر میں کوئی بھی بند آئے گا تو ہم یہ ضرور لکھیں گے کہ یہ مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں وہ اردو کے پہلے شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنے موضوع میں اضافہ کیا اور شاعری کو بامقصد بنایا۔ یہاں تک لکھنے کے بعد ہم اس کی تشریح شروع کریں گے۔ حالی کہتے ہیں کہ دنیا میں محنت کے بغیر کوئی انسان ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتا اور نہ ہی عزت و تکریم حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ چھوٹے پودے بڑے ہو کر تناور درخت بن جاتے ہیں، اسی طرح محنتی شخص پستی سے بلندی کا سفر طے کر لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی محنتی لوگ ہیں سب اپنے اپنے کام میں محنت کر رہے ہیں۔ اس دنیا کی رونقیں اسی طرح کے محنتی لوگوں کے دم سے ہیں۔ اس دنیا میں جتنے بھی مفلس، فقیر، امیر اور مالدار لوگ ہیں سب ان محنتی لوگوں کے ذریعے ہی سے اپنی تمام تر ضروریات پوری کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ رات و دن کی کوششوں اور محنتوں سے ہی انسان نے مختلف ایجادات کی ہیں۔ آج جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں جیسے ریڈیو، ٹیلی ویژن، بجلی، ہوائی جہاز، موبائل فون، کمپیوٹر اور دیگر چیزیں انسان کی محنت سے کی ہوئی ایجادات ہیں۔ ان محنتی لوگوں کے بغیر یہ دنیا اس قسم کے سامان سے خالی رہتی، اور اگر یہ لوگ اس دنیا میں نہ ہوتے تو اس دنیا میں کسی قسم کی کوئی رونق نہ ہوتی، اور دنیا ان محنتی لوگوں کے بغیر ویران ہو جاتی۔ اگر انسان نے محنت نہ کی ہوتی تو ہم کس طرح مہذب، ترقی یافتہ اور متمدن لوگ بن جاتے۔ دنیا میں جو ایک ویران جگہ تھی محنتی لوگوں کی وجہ سے گلزار میں تبدیل ہو گئی۔
ورنہ دنیا ویران اور بنجر جگہ ہوتی۔ گلستان، باغ، مکان، بازار، نظارے سب کچھ انسان کی محنت کا پھل ہیں۔ بند نمبر 4، بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک ہو کام آپ اپنے سنوارے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے، اڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، سدا اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو۔ تشریح یہ ہم سٹارٹ میں لکھیں گے، اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ حالی اس بند میں فرماتے ہیں کہ انسان کو کسی بھی حالت میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی محنت کرتا ہے وہی ترقی اور عروج حاصل کرتا ہے، اور جو آدمی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ جہاں تک بھی ممکن ہو اپنے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی قسم کا کوئی دوسرا سہارا مت تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جتنے بھی سہارے ہیں سب کو چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دوسرے جتنے بھی سہارے ہیں سب کے سب عارضی ہیں اور کمزور ہیں، اور ایسے تمام سہاروں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ شاعر کہتا ہے کہ جب بھی انسان پر مشکل وقت پڑتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ارد گرد سہارے مت تلاش کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے اپنی محنت اور مشقت جاری رکھے۔ دنیا میں یہ رونق اور خوبصورتی اور مناظر قدرت سب کچھ انسان کی محنت کی وجہ سے ہوا ہے۔ دنیا میں اسی قوم نے ترقی پائی جس نے محنت و مشقت سے کام لیا، اور ایک کاہل اور آرام پسند قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ محنت کے بغیر کسی کو عزت ملی نہ مرتبہ، بلکہ پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا لقمہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ذرا اس کٹھن سفر کا اندازہ کیجئے جو گندم کے ایک دانے کو انسان کی خوراک بننے کے لیے موسم کی سختیوں کے ساتھ طے کرنا پڑا، اور وہ اس قابل ہوا کہ انسان کی خوراک بنے۔ محنت ایسی صلاحیت ہے جس کا پھل ہمیشہ شیریں میٹھا ہوتا ہے۔ بقول حالی یہ برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری، جہاں دیکھیے فیض اسی کا ہے جاری۔ شعر نمبر 5، بند نمبر 5 یہ ہے: ہر ایک ملک میں خیر و برکت ہے ان سے، ہر ایک قوم کی شان و شوکت ہے ان سے، نجابت ہے ان سے، شرافت ہے ان سے، شرف ان سے، فخر ان سے، عزت ہے ان سے، جفاکش بنو گر ہو عزت کے خواہاں، کہ عزت کا ہے بھیت ذلت میں پنہاں۔ سٹارٹ میں ہم یہ پورا لکھیں گے، اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ روز ازل سے لے کر آج تک انسان نے جو ترقی کی منزلیں طے کی ہیں وہ سب محنت اور محنتی لوگوں کی بدولت حاصل کی۔ محنت ہی سے انسان نے پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کیا، اور محنت کی وجہ سے ہی انسان سمندروں کی تہہ تک پہنچا۔ محنت ہی سے نئے نئے ملک دریافت ہوئے، محنت ہی کی وجہ سے انسان نے بلند و بالا عمارت کھڑی کی ہیں، محنت ہی سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں میں ان محنتی انسانوں کی وجہ سے ہی خیر و برکت ہے۔ ان محنتی انسانوں کی بدولت ہی اقوام جو ہیں قومیں دنیا میں بلند مقام پر فائز ہیں، اور انہیں محنتی لوگوں کی بنا پر ہی قوم یا ملک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں نظر آتا ہے۔ محنتی انسانوں سے ہی دنیا میں شرافت، عزت اور بزرگی قائم ہے۔ حالی اس محنت کے فلسفے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ محنت ہی انسان کو عزت سے نوازتی ہے، اسی محنت سے ہم اپنا نام بلند اور روشن کر سکتے ہیں اور اپنی عظمت کو چار چاند لگا سکتے ہیں۔ جو شخص محنت سے پیار کرتا ہے وہ سب سے بڑا انسان ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محنت کرنے والے، اگر تم عزت کمانا چاہتے ہو، کیونکہ عزت اور ناموری کا جو راز ہے وہ خواری میں چھپا ہوا ہے۔ بقول شاعر: مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ یہ شعر ہے علامہ اقبال کا۔ محنت سے خون میں تیزی پیدا ہوتی ہے اور پیشانی پر پسینہ چمکتا ہے، دلوں میں محنت کی عظمت جھلکتی ہے اور مزید اجاگر ہوتی ہے۔
بے شک محنت زندہ قوموں کی بڑھائی کی علامت ہے۔ بقول حالی برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری، جہاں دیکھیے فیض اسی کا ہے جاری۔ یہی ہے کلی در فضل باری، اسی پر ہے موقوف عزت تمہاری۔ اسی سے ہے قوموں کی یہاں آبرو سب، اسی پر ہے مغرور میں اور تو سب۔ شاعر کا تعارف خواجہ الطاف حسین حالی، یہ شاعر کا تعارف ہے، اس کو ہم یاد کریں گے کیونکہ ہو سکتا ہے MCQs کے اندر کچھ پورشن اس کا بھی آ جائے، اور اس کی کتابوں کے جو نام ہیں سب کچھ ہم یہاں تک یاد کر لیں گے۔ اب ہم اس کی مشق کو سوال حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، نظم پارے کو پڑھ کر دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ یہ نظم پارہ جو دیا ہوا ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہے، پھر اس سے ریلیٹڈ یہ سوالات ہیں۔ کن لوگوں کو دنیا میں بڑھائی ملتی ہے؟ اس کا جواب ہے جن لوگوں نے دنیا میں محنت و مشقت کی، انہی لوگوں کو دنیا میں بڑھائی ملتی ہے۔ اگلا سوال ہے، دوسرے شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس کا جواب ہے، محنت کے بغیر کسی شخص نے آج تک نہ کبھی عزت حاصل کی اور نہ ہی کبھی اسے کوئی فضیلت ملی، اور نہ کبھی ایسا شخص حکمرانی حاصل کر پاتا ہے۔ اگلا شعر ہے، اس بند کے تیسرے شعر کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے، حالی فرماتے ہیں کہ اس باغ میں جتنے بھی پودے ہیں وہ سب آہستہ آہستہ پروان چڑھے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس دنیا کے جو انسان بھی ترقی کر کے اعلیٰ عہدوں پر پہنچے ہیں وہ سب ان کی محنت کا ہی ثمر ہے۔ اگلا سوال ہے، ہماری زندگی میں محنت کی کیا اہمیت ہے؟ اپنی رائے دیجیے۔ آپ اس میں کوئی بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اس کا جواب ہے، ہماری زندگیوں میں محنت کا بہت بڑا کردار ہے۔ محنت کے بغیر کسی شخص نے آج تک نہ کبھی عزت حاصل کی اور نہ ہی کبھی اسے کوئی فضیلت ملی۔ دنیا میں یہ رونق اور خوبصورتی اور مناظر قدرت سب کچھ انسان کی محنت کی وجہ سے ہوا ہے۔ دنیا میں اسی قوم نے ترقی پائی جس نے محنت و مشقت سے کام لیا، اور ایک کاہل اور آرام پسند قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ محنت کرنے والا انسان خدا کو بھی عزیز ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک محنتی بچہ اپنے ماں باپ کو بھی بہت پسند ہوتا ہے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل اشعار کے حوالوں، شاعری کے پس منظر، انداز بیاں، شاعری محاسن، نظم کے اجزاء، قافیہ ردیف کے استعمال کی وضاحت کے ساتھ تشریح کریں۔ یہ دیا گیا ہے، ارے وقت تم دائیں بائیں، یعنی کہ مشکل وقت میں دائیں بائیں نہ جھانکو، سدا اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو، جفاکش بنو اگر عزت کے خواہاں۔ یہ والا ہم پڑھ لیں گے، اور اس کا پھر جواب ہم نے جو لکھا ہے، جواب یہ شعر ہے، پھر یہ ہم نے اس کی تشریح کی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی، یہ وہی جو انٹرو اس کا دیا گیا ہے یہاں تک وہی ہے، یہ اس کی تشریح ہے۔ حالی اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان پر مشکل وقت پڑتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ارد گرد سہارے مت تلاش کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے محنت اور مشقت جاری رکھے۔ اس شعر میں ہانکو اور جھانکو بطور قافیہ استعمال ہوئے ہیں۔ شعر میں ارے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو سنت تضاد پائی جاتی ہے، اور یہ ایک دلکش انداز ہے۔ اگلا شعر ہے، جفاکش بنو گر ہو عزت کے خواہاں، کہ عزت کا ہے بیت ذلت میں پنہاں۔ اس کی تشریح ہے، مولانا الطاف حسین حالی اردو کے، یہاں تک تو اس کا وہی انٹرو ہے، تشریح اس کی یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ حالی اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اگر تم عزت کی خواہش رکھتے ہو تو تمہیں سخت محنت کرنی چاہیے یا کرنا چاہیے۔ محنت ہی سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ محنتی انسانوں سے ہی دنیا میں شرافت، عزت اور بزرگی قائم ہے۔ حالی اس محنت کے فلسفے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ محنت ہی انسان کو عزت سے نوازتی ہے۔ اسی محنت سے ہم اپنا نام بلند اور روشن کر سکتے ہیں اور اپنی عظمت کو چار چاند لگا سکتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے
کہ محنت کرنے والے اگر تم عزت کمانا چاہتے ہو، کیونکہ عزت اور ناموری کا جو راز ہے وہ خواری میں چھپا ہوا ہے۔ بقول شاعر، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اس شعر میں خواہاں اور پنہاں بطور قافیہ استعمال ہوئے ہیں۔ شعر میں کہ عزت کا بھید ذلت میں پنہاں سمت تضاد پائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل نثر پارہ غور سے پڑھیں اور عصری تناظر میں حالی کی نظم نگاری کے بارے میں رائے دیں۔ یہ ہم نے پڑھنا ہے پورا، اس کو پڑھ لیں گے غور سے، پھر اس کی رائے جو ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کہ الطاف حسین حالی نے جدید انداز کی مثنویاں لکھنے کے علاوہ حقیقت پسند نظم نگاری اور نیچرل شاعری کی روایت کا آغاز کیا۔ ان کی حقیقت پسند نظم نگاری کا سلسلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب کہ انہوں نے سر سید احمد خان کے خیالات سے وابستگی اختیار کی اور ان سے استفادہ کے نتیجہ میں مسدس حالی تحریر کی، جو اردو کی سب سے پہلی طویل نظم کا درجہ رکھتی ہے۔ مولانا حالی نے حقیقت پسندی اور فطرت کی عکاسی کے ساتھ ساتھ نظم نگاری میں وطنی اور قومی تصورات کو بھی شامل کرنا شروع کیا۔ انہوں نے ہندوستان کے سیاسی و معاشرتی حالات، قومی اور ملی مسائل کو بھی نظم نگاری کا موضوع بنایا۔ سیاسی، سماجی اور اخلاقی مسائل ان کی شاعری کے اہم موضوعات ہیں۔ ان کی نظموں کے اصل مخاطب ہندوستانی مسلمان ہیں، جن کو حالی کے خیال میں اصلاح کی شدید ضرورت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستانی قوم خصوصاً مسلمانوں میں ایسی خرابیاں جڑ پکڑ چکی ہیں جو ان کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی زوال کا سبب ہیں۔ حالی ان خامیوں اور خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان اوصاف کے علاوہ مولانا حالی نے اپنی نظموں میں ہیئت کی تبدیلی پر بھی توجہ دی، چنانچہ ان کی شاعری میں غزل اور مثنوی کی ہیئت کی نمائندگی اور مثلث، مربع، مخمس اور مسدس کے انداز میں نظمیں لکھنے کا انداز بھی دکھائی دیتا ہے۔ مولانا حالی کی وجہ سے ہی اردو نظم کے موضوعات میں تنوع پیدا ہوا۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل اشعار کو ایک طالب علم بلند آواز سے درست تلفظ کے ساتھ ادا کرے، جبکہ باقی طلباء ان اشعار کو سن کر ان کے مرکزی خیال، سکتے یا تصور تک رسائی حاصل کر کے سیاق و سباق کو سمجھتے ہوئے باری باری موضوعات بیان کریں۔ ایک شعر، یہ والا شعر ہے، اس کو بلند آواز میں ایک اسٹوڈنٹ یا طالب علم پڑھے گا۔ آگے اس کا جواب یہ ہے، اگر تمہارے اندر بھی محنت و مشقت کرنے کا جذبہ موجود ہے تو تم بھی خود کو بو نصر اور بو علی سے کم نہ سمجھو۔ دنیا میں محنت کے بغیر کوئی بھی عزت و تکریم حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا میں محنت کے بغیر کوئی انسان ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا اور نہ ہی عزت و تکریم حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ چھوٹے پودے بڑے ہو کر تناور درخت بن جاتے ہیں۔ اسی طرح محنتی شخص پستی سے بلندی کا سفر طے کر لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی محنتی لوگ ہیں، سب اپنے اپنے کام میں محنت کر رہے ہیں۔ اس دنیا کی رونقیں اسی طرح کے محنتی لوگوں کے دم سے ہیں۔ بو نصر، جن کا پورا نام شیخ ابو نصر عبداللہ بن علی سرائے توسی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ایران کے مشہور صوفی، فقیہ اور محدث تھے۔ انہیں طاؤس الفقراء اور صاحب الماء کہا جاتا ہے۔ آپ نے زہد و رسائی میں بہت شہرت حاصل کی۔ شاہ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ حدیث، فقہ، صرف و نحو، تفسیر میں اعلیٰ قابلیت کے حامل تھے۔ عربی و فارسی زبان میں عبور حاصل تھا۔ آپ تحصیل علم سے فارغ ہو کر رشد و ہدایت میں مشغول ہوئے۔ دہلی کے حکمران علاء الدین خلجی اور جلال الدین خلجی آپ کے مریدوں میں سے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، متشابہ الفاظ۔ اردو زبان میں بے شمار الفاظ ایسے ہیں جن کا املا ایک ہے لیکن معنی میں ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مزید یہ کہ بعض الفاظ ایسے ہیں جن کا املا ایک ہے
مگر اعراب اور معنی مختلف ہیں۔ اس کے علاوہ ہم صوت یعنی کہ ہم آواز الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ الغرض ایسے الفاظ جن کی ظاہری شکل ملتی ہو لیکن وہ املاء، معنی اور اعراب میں مختلف ہوں، متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ یہاں یہ والے الفاظ دیے گئے ہیں، جیسے یہ متشابہ الفاظ ہیں، یہ جملے ہیں، جیسے علم۔ علم کیا ہے؟ جھنڈا۔ علم اور علم، اس کا مطلب ہے شدید علم، شدید غم، یہ علم ہے، علم حاصل کرنا ہے، یہ علم ہے، یہ اس کا مطلب جھنڈا ہے۔ اسی طرح سے عصر اور اثر، یہ اثر نماز اثر یا اثر کا ٹائم، یہ ہے کس چیز کا اثر کرنا۔ اسی طرح سے امارت، یہ دوسری ہے۔ امارت یعنی کہ امیر ہونے کا غرور بہت بری چیز ہے، اور یہ کیا ہے؟ اب دنیا کی بلند ترین عمارت دبئی میں واقع ہے، برج خلیفہ۔ اور آگے قلب اور قلب، اس طرح سے کثرت اور کثرت۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل کثیر الانتخابی سوالات کے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ اس نظم کو کیا کہیں گے جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں؟ جیسے اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ ہے، مسدس۔ کلام میں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ کا استعمال کیا کہلاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے صنعت تضاد۔ آگے ہے، مخمس کے ہر بند کے کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ مخمس کے ہر بند کے 5 فقرے ہوتے ہیں۔ آگے ہے، ہم الفاظ کو کہیں گے قافیہ۔ ہم الفاظ کو کیا کہیں گے؟ قافیہ۔ اور آگے، غزل کے کسی شعر میں تخلص کا استعمال کرنا کیا کہلاتا ہے؟ مقطع۔ آگے ہیں ایسلو بیسڈ نوٹس، اشعار پر سوالات و جوابات۔ درج ذیل اشعار کو غور سے پڑھیں اور دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔ یہ والے شعر ہیں جو ہم نے پڑھنے ہیں۔ آگے ان کے جو سوالات ہیں اور جوابات ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ کن لوگوں کو دنیا میں بڑھائی ملتی ہے؟ اس کا جواب ہے، جن لوگوں نے دنیا میں محنت و مشقت کی، انہی لوگوں کو دنیا میں بڑھائی ملتی ہے۔ دوسرے شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس کا جواب ہے، محنت کے بغیر کسی شخص نے آج تک نہ کبھی عزت حاصل کی اور نہ ہی کبھی اسے کوئی فضیلت ملی، اور نہ کبھی ایسا شخص حکمرانی حاصل کر پاتا ہے۔ آگے تیسرا سوال ہے، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ حالی فرماتے ہیں کہ اس باغ میں جتنے بھی پودے ہیں وہ سب آہستہ آہستہ پروان چڑھے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے جو انسان بھی ترقی کر کے اعلیٰ عہدوں پر پہنچے ہیں وہ ان سب کی محنت کا ہی ثمر ہے۔ اگلا سوال ہے، بو نصر سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ بو نصر، جن کا پورا نام شیخ ابو نصر عبداللہ بن علی سرائے توسی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ایران کے مشہور صوفی، فقیہ اور محدث تھے۔ انہیں طاؤس الفقراء اور صاحب الماء کہا جاتا ہے۔ آپ نے زہد و پارسائی میں بہت شہرت حاصل کی۔ اگلا سوال ہے، شعر میں بو علی سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ شاہ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ حدیث، فقہ یا فقہ، صرف و نحو، تفسیر میں اعلیٰ قابلیت کے حامل تھے۔ عربی و فارسی زبان میں عبور حاصل تھا۔ آپ تحصیل علم سے فارغ ہو کر رشد و ہدایت میں مشغول ہوئے۔ دہلی کے حکمران علاء الدین خلجی اور جلال الدین خلجی آپ کے مریدین تھے۔ اگلا ہے، 5ویں شعر کا مرکزی خیال لکھیں۔ یہ اس لیے کروائیں، کوئی بھی اگر شعر آتا ہے تو آپ کو ایسلو بیس چیزیں بنانی آتی ہوں۔ نامور ہستیاں اس لیے معزز و معروف ہوئیں کیونکہ انہوں نے بچپن ہی سے محنت کو اپنا شعار بنا لیا تھا۔ محنت کرنے والا انسان زندگی کے ہر میدان میں کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل اشعار کو غور سے پڑھیں اور دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ یہ والے شعر ہیں اور یہ ان کے سوال و جواب ہیں۔ پہلے شعر میں بو
نثر ہے، یہ بسر لکھا گیا ہے، اور بو علی جیسے بننے کا کیا گر بتایا گیا ہے۔ اگر انسان میں، اس کا جواب ہے، ہنر سیکھنے اور محنت مشقت کرنے کا جذبہ موجود ہے تو تم بھی بو نصر اور بو علی جیسا بن سکتے ہو۔ محنتی شخص محنت سے پستی سے بلندی کا سفر طے کر لیتا ہے۔ دوسرے شعر کا مفہوم لکھیں۔ اس کا جواب ہے، دنیا میں جتنے بھی محنت و مشقت کرنے والے لوگ ہیں سبھی اپنے اپنے کاموں میں سخت محنت کر رہے ہیں۔ آگے تیسرا سوال ہے، فقیر اور غنی سب طفیل ہیں، ان کے سے کیا مراد ہے؟ اس دنیا میں جتنے بھی مفلس، فقیر، امیر اور مالدار لوگ ہیں سب ان محنتی لوگوں کے ذریعے سے ہی اپنی تمام تر ضروریات پوری کرتے ہیں۔ چوتھے شعر کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کا جواب ہے، شاعر کہتا ہے کہ رات و دن کی کوششوں اور محنتوں سے ہی انسان نے مختلف ایجادات کی ہیں۔ آج جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں جیسے ریڈیو، ٹیلی ویژن، بجلی، ہوائی جہاز، موبائل فون، کمپیوٹر اور دیگر چیزیں انسان کی محنت سے کی ہوئی ایجادات ہیں۔ ان محنتی لوگوں کے بغیر یہ دنیا اس قسم کے سامان سے خالی رہتی، اور اگر یہ لوگ اس دنیا میں نہ ہوتے تو اس دنیا میں کسی قسم کی کوئی رونق نہ ہوتی اور دنیا ان محنتی لوگوں کے بغیر ویران ہو جاتی۔ اگلا ہے، پانچویں شعر میں کیا نصیحت کی گئی ہے؟ انسان کو کبھی بھی حالت میں، اس کا جواب ہے، انسان کو کسی بھی حالت میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ جو آدمی محنت کرتا ہے وہی ترقی اور عروج حاصل کرتا ہے، اور جو آدمی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ جہاں تک بھی ممکن ہو اپنے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتا رہے۔ آگے سوال جو ہے، چوتھے اور پانچویں شعر کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کا جواب ہے، دن اور رات و دن کی کوششوں اور محنتوں سے ہی انسان نے مختلف ایجادات کی ہیں۔ آج بھی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں جیسے ریڈیو، ٹیلی ویژن، بجلی، ہوائی جہاز، موبائل فون، کمپیوٹر اور دیگر چیزیں انسان کی محنت سے کی ہوئی ایجادات ہیں۔ ان محنتی لوگوں کے بغیر یہ دنیا اس قسم کے سامان سے خالی رہتی، اور اگر یہ لوگ اس دنیا میں نہ ہوتے تو اس دنیا میں کسی قسم کی کوئی رونق نہ ہوتی، اور دنیا ان محنتی لوگوں کے بغیر ویران ہو جاتی۔ انسان کو کسی بھی حالت میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ جو آدمی محنت کرتا ہے وہی ترقی اور عروج حاصل کرتا ہے، اور جو آدمی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ جہاں تک بھی ممکن ہو اپنے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتا رہے۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل اشعار کو غور سے پڑھیں اور دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ یہ شعر ہے، ان کو ہم نے پڑھ لینا ہے، اور اس کے سوالات یہ ہیں۔ پہلے شعر میں شاعر نے کیا نصیحت کی ہے؟ اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی قسم کا کوئی دوسرا سہارا مت تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور جتنے بھی سہارے ہیں سب کو چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دوسرے جتنے بھی سہارے ہیں سب کے سب عارضی ہیں اور کمزور ہیں۔ ایسے تمام سہاروں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ آگے دوسرا سوال ہے، دوسرے شعر میں کون سی صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ دوسرے شعر کے پہلے مصرعے میں اڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو صنعت تضاد پائی جاتی ہے۔ اس شعر میں دائیں اور بائیں دو لفظ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اسی طرح اس شعر میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ صنعت تضاد علم بدیع کی اصطلاح میں جب شاعر اپنے کلام میں دو ایسے الفاظ لائے جو ایک دوسرے کی ضد ہوں تو اسے صنعت تضاد کہا جاتا ہے۔ تیسرے شعر کے مطابق ملک میں خیر و برکت کن لوگوں کی وجہ سے ہے؟ یہ سوال ہے اور اس کا جواب یہ ہے، محنتی انسانوں کی وجہ سے دنیا کے تمام ملکوں میں خیر و برکت ہے۔ اگلا سوال ہے، تیسرے شعر کے مطابق قوموں کی شان و شوکت کی کیا وجہ ہے؟ محنتی انسانوں کی بدولت ہی اقوام کی شان و شوکت ہے۔ محنتی انسانوں کی وجہ سے ہی اقوام دنیا میں بلند مقام پر فائز ہیں۔ آگے ہے، پانچویں شعر کے مطابق عزت و ذلت کا راز کس چیز میں پنہاں ہے، چھپا ہوا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ عزت و دولت کا راز محنت و مشقت میں چھپا ہوا ہے۔ یا ہماری زندگی میں محنت کی اہمیت کیا ہے؟
اپنی رائے دیجیے۔ اس کا جواب ہے ہماری زندگی میں محنت کا بڑا کردار ہے۔ محنت کے بغیر کسی شخص نے آج تک نہ کبھی عزت حاصل کی اور نہ ہی کبھی اسے کوئی فضیلت ملی۔ دنیا میں اسی قوم نے ترقی پائی جس نے محنت و مشقت سے کام لیا۔ محنت کرنے والا انسان خدا کو بھی عزیز ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک محنتی بچہ اپنے ماں باپ کو بھی بہت پسند ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔